اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد جو بندہ یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح انسان کو 1000 پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز اسلام میں ایک انتہائی اہم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس حدیث سے عصر کی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہو۔ تو اس آیت سے بھی عصر کی نماز کی اہمیت اور اس کی محافظت کی تاکید ہوتی ہے۔ عصر کا وقت دعاؤں کے لیے بھی بہت ہی خاص مانا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے ہیں اور نماز فجر اور عصر کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر کو چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس گئے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ عصر کے وقت فرشتوں کا نزول اور دعاؤں کا قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو محترم ناظرین، عصر کے وقت جو یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتے ہیں انہیں کیا کیا فائدے اور فضیلتیں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننا، گناہوں کی معافی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہوں کی معافی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے رزق میں، گھر میں برکتیں آتی ہیں، زندگی میں خوشحالی آتی ہے، اور اس تسبیح کے ذریعے انسان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مدد کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص گناہوں میں جکڑا ہوا ہو اور توبہ کی توفیق نہ مل رہی ہو تو اس تسبیح کو پڑھنا اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور گناہوں سے نجات پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو وہ اللہ کے ذکر سے دل کو زندہ کرے تو وہ تسبیح یہ ہے، اور اس کو عصر کی نماز کے بعد آپ لوگ اپنے زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کی لاکھوں پریشانیاں بھی ہوئیں تو اللہ پاک ضرور حل فرمائیں گے۔ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کا نام و نشان دور ہو جائے گا۔ اگر آپ پورے دل سے اس عمل کو کریں گے، اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے شروع آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور اس تسبیح کو عصر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہر چھوٹی بڑی تکلیف سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ اس تسبیح کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ تو ناظرین سوچئے، اگر آپ اس تسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس سے دوستی کر لیں، تو آپ کی زندگی سے یہ تمام غم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں اللہ پاک اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش فرمائیں گے۔ تو جو بھی یہ عمل کرے پورے دل سے کرے اور اللہ پر توکل رکھ کر کرے۔ ناظرین، آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب زندگی کے سارے در بند محسوس ہوتے ہیں، جب آپ کی دعائیں جیسے آسمان کی چوکھٹ پر پہنچتے ہی واپس لوٹ آتی ہیں، جب انسان ہر ممکن دروازہ کھٹکھٹا چکا ہوتا ہے، ہر وسیلہ اختیار کر چکا ہوتا ہے، ہر آنسو بہا چکا ہوتا ہے، مگر سکون پھر بھی غائب رہتا ہے، مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں، دلوں کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تسبیح محض ایک تسبیح نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی بے بسی کا اعلان بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا اقرار بھی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو دل کی گہرائی سے نکلتا ہے جب انسان ساری قوتوں کو ناکام پاتا ہے اور پھر اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں انسان اپنی عاجزی، کمزوری اور محتاجی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی طاقت، اختیار اور عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ ناظرین،
اکثر ہم عصر کے وقت جب دن کا بوجھ، پریشانیاں اور کاموں کی تھکن، دل کی بے چینی اپنے عروج پر ہوتی ہے تو ایسے وقت میں یہ تسبیح ایک سکون بری دوا بن کر دل کو شفا دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے انسان کو اپنی اوقات کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس وقت جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان سے دہراتے ہیں تو یہ محض الفاظ نہیں رہتے، بلکہ یہ دل کی ایک چیخ، روح کی ایک فریاد اور خالق کے حضور بندگی کا ایک اعلان ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں پریشانیوں کا فوری علاج ہے۔ آپ کے دل میں چاہے کتنی ہی الجھنیں ہوں، آپ کا مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب آپ دل سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں عاجز ہوں، بے بس ہوں، اب تو ہی میری کشتی پار لگا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو دراصل ایک دروازہ ہے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی مغفرت اور اس کے رحم کا دروازہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو دنیا کے خوف سے نکال کر رب کے قرب میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ ورد ہے جو نہ صرف پریشانیوں کو رفع کرتا ہے بلکہ دل کو ایسا سکون عطا کرتا ہے جس کی تلاش میں لوگ ساری دنیا کے در بھٹکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر انسان ہی کسی نہ کسی اذیت، کسی فکر، دکھ یا تنگی کا شکار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی روحانی کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ ہم نے اس دنیا میں شاید ہر حل آزمایا ہے، دوائیں، مشورے، نفسیاتی علاج، مگر جو اصل ایک خالص نیت سے کی جانے والی اس تسبیح میں ہے وہ کسی اور ذریعے میں نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں کہ ہمارے دلوں کی پریشانیاں، رزق کی تنگی، گناہوں کی زیادتی، تعلقات کی خرابی اور دنیاوی الجھنیں ختم ہو جائیں تو ہمیں اس تسبیح کو اپنے روزمرہ کا معمول بنانا ہوگا، خاص طور پر عصر کے بعد جب دن ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور ہم اپنی کوششوں، محنتوں، ملاقاتوں اور منصوبوں کے باوجود الجھے رہتے ہیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی روشنی بن جاتی ہے جو ہمیں اللہ کے نور کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین، غور کیجئے کہ جنت وہ جگہ جہاں ہر نعمت ہوگی، ہر آسائش ہوگی، وہاں کے خزانے میں بھی اگر کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمات اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے، اور اگر اللہ کو محبوب ہیں تو کیوں نہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ تسبیح انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ تسبیح ہمیں احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت محدود ہے مگر اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی افسر، کوئی دولت مند ہماری مشکلات دور نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہے تو بغیر کسی وسیلے کے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم اس تسبیح کی عظمت کو پہچانیں، اسے صرف زبان تک محدود نہ رکھیں بلکہ دل سے ادا کریں، اور خاص طور پر عصر کے بعد ہر روز چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو دہراتے رہیں۔ اس میں صرف الفاظ کی برکت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز چھپا ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کو ہر دن عطا ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اسے دل سے اپنائیے۔ یہ عظیم تسبیح صرف چند الفاظ پر مشتمل ہے مگر اس کے معنی انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کسی بھی برائی سے بچنے کی طاقت اور کسی بھی بھلائی پر عمل کرنے کی قوت صرف اللہ کے سہارے سے ہے۔ لا حول یعنی ہمارے پاس برائی سے رکنے کا کوئی اختیار نہیں، ولا قوت یعنی نیکی کرنے کی طاقت بھی ہمیں خود سے نہیں ملتی، الا باللہ یعنی ہر چیز صرف اللہ کی مدد اور طاقت سے ممکن ہے۔ یہ کلمات بندے کی عاجزی، اللہ پر مکمل بھروسہ اور اس کی قدرت کا اقرار ہے۔ بندہ گویا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے اور میرا بھروسہ صرف تجھ پر ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھے اس کی 70 پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، جن میں سے کم ترین پریشانی دل کا غم ہے۔ یعنی یہ کلمات نہ صرف روحانی طور پر انسان کو بلند کرتے ہیں بلکہ دنیاوی غم، ڈپریشن، بے سکونی اور خوف کو بھی مٹاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، روحانی لحاظ سے اہم ترین وقت عصر کا وقت ہے،
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم بھی کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی عصر کا وقت وہ مرحلہ ہے جب دن ڈھلنے لگتا ہے، سورج غروب کے قریب ہوتا ہے، انسان کی تھکن اور سوچ عروج پر ہوتی ہے، اس وقت دل میں بے چینی بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر دل ذکر الہی سے منور نہ ہو تو انسان غموں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی وقت اگر بندہ بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دے تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، غیبی مدد محسوس ہونے لگتی ہے، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ عصر کے بعد یہ تسبیح توبہ کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت دیتی ہے، دل کی گھٹن کو دور کر دیتی ہے، گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ یہ وقت اس تسبیح کے لیے سب سے بہترین ہے، کیونکہ دل و دماغ اس وقت سب سے زیادہ توجہ کے قابل ہوتے ہیں اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ہر صدا اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، اللہ اس کے سب چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ناظرین، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس تسبیح میں مغفرت کی وہ طاقت ہے جو کئی سالوں کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، جب وہ دل سے ان الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہیں، مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے روحانی ہتھیار استعمال کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ایک زبردست روحانی ہتھیار ہے۔ یہ تسبیح بیماری کو شفا میں بدل دیتی ہے، ادھورے کاموں کو مکمل کر دیتی ہے، قرضوں کو دور کر دیتی ہے، دشمنوں کو بے اثر بنا دیتی ہے، گھریلو جھگڑوں کو سکون میں بدل دیتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے، اولاد کے مسائل حل کرتی ہے۔ علماء اور صوفیاء کرام کے یہاں یہ تسبیح ہزاروں مرتبہ آزمائی جا چکی ہے۔ کئی لوگوں نے عصر کے بعد صرف 7 دن اس تسبیح کو مسلسل پڑھ کر ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایک خاتون جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے عصر کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، 21 دن بعد الحمدللہ انہیں خوشخبری ملی۔ اسی طرح ایک شخص جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے 313 بار یہ تسبیح عصر کے بعد پڑھنا شروع کی، الحمدللہ 1 مہینے میں اس کا قرضہ ادا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ایک نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی تھی، تو اس نے عصر کے بعد صرف 33 مرتبہ روزانہ پڑھا اور 11ویں دن الحمدللہ بہترین نوکری کا انتظام ہو گیا۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں تنہائی میں یا پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیے، دل میں اللہ سے مدد کی نیت کریں، کم از کم 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، مکمل یقین کے ساتھ دعا کریں۔ تو آپ نے سب سے پہلے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ آپ بھی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے، اور آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس عمل کے مکمل ہوتے ہی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔
انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، پھر بتاتا چلوں کہ یہ تسبیح صرف ایک ذکر نہیں ہے بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ یہ تسبیح دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ جس شخص نے اسے اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا، اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو گئی، آخرت کی طلب بڑھ گئی اور اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا ذکر ہے جو بظاہر تو چھوٹا سا ہے، لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کے درمیان سب سے طاقتور روحانی تسبیح ہے۔ یہ کلمات بندے کی بے بسی کا اعتراف، اللہ کی قدرت کا اعلان اور ہر مصیبت، گناہ، پریشانی، خوف تنگی اور اندھیرے کے خلاف ایک الہی ہتھیار ہے۔ اس تسبیح کی خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دل کا غم دور کرنے کا علاج بتلاتے ہیں۔ یہ تسبیح ہزاروں پریشانیاں ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، دل کا سکون، دشمن سے نجات اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا آج بے سکونی، ذہنی دباؤ، گناہوں اور نا امیدی کا شکار ہے، اور ایسے میں اگر کوئی بندہ سچے دل سے روز عصر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے آنے والے دنوں کو بھی روشن، بابرکت اور آسان کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی ایک عارضی سا سایہ ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی آزمائش، تکلیف یا پریشانی سے ہمیشہ ہی دوچار رہتے ہیں۔ کبھی دل گھبراتا ہے، کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے، کبھی اولاد کا دکھ ہوتا ہے، کبھی تنہائی کی تکلیف ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں اگر ایک چیز آپ کو سنبھال سکتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اور اس رجوع کا سب سے آسان ذریعہ یہی تسبیح یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اسے اپنا معمول بنا لیجئے، خصوصاً عصر کی نماز کے بعد، اور پھر خود دیکھیے کہ کس طرح اللہ دل کا غم دور کرتا ہے، کس طرح اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، کس طرح اللہ نادیدہ دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کس طرح اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ تو آج سے ہی عہد کریں کہ آپ روزانہ عصر کے بعد کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح لازمی پڑھیں گے، اور جیسے ہی آپ اخلاص سے اس عمل کو جاری رکھیں گے، آپ کی زندگی میں ایسے انقلابات آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آئیے آخر میں ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ اے اللہ، جو کوئی تیرے نام کا ورد کرے، خاص کر یہ عظیم تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ دل سے پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کے غم دور فرما دے، اس کی زندگی کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہے اسے رزق عطا فرما، جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اسے قرض سے آزادی عطا فرما، جو بے اولاد ہے اسے خوشی عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک اور صالح بنا، جو دل کی تنہائیوں میں گم ہے اسے اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں عمل کی توفیق دے، ذکر کا شوق دے، توبہ کی قوت دے، آخرت کی تیاری میں آسانی فرما، اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو بھی آخر میں مانگی گئی دعا پیاری لگی ہو تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنا حصہ شامل کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔